نزدیک ہے، تحصیل قصور ہوا کرتی تھی۔ میرے دادا جان اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کے رحمت کرے، امیر جماعت مجھے پنجاب تھے، اور تقوی میں اور علمی خدمات میں ان کو سراہا جاتا ہے، ان کی قدردانی ہے۔ ہمارے جماعت اہل حدیث نہ ان کو بھول سکی ہے نہ بھلا سکے۔ تو ان کے بارے میں پچھلے دنوں ہمارے حافظ عبد الوہاب روکڑی صاحب ہمارے گاؤں بمبا کلاں آئے تھے، انہوں نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس میں انہوں نے ہمارے دادا جان کی ایک چھوٹی سی یادداشت پیش کی کہ ایک دفعہ کچھ جو بدخواہ ٹائپ تھے، جو جن کے کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ پٹوار کی ملازمت کرتے تھے اور وہ رشوت وغیرہ تو ان کے پاس مطلب شجر ممنوعہ تھی، نہ کسی کی سفارش مانتے تھے نجائز، اور نہ کسی کا نجائز کام کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اور مختلف جو محکمہ ڈپارٹمنٹلی جو حاسد طبقہ ہوتا ہے یا جو جیلسی ہوتی ہے کہ اس بندے نے ہمارا بھی جو ہے وہ کام خراب کیا ہوا ہے کھانے پینے کا، تو انہوں نے ان کے بارے میں کوئی گروہ کھڑا کر دیا، انہوں نے شکایت کر دی اور لوکل مجسٹریٹ کے پاس کہ یہ تو شاہ صاحب تو رشوت لیتے ہیں، اور انہوں نے طلب کر لیا۔ جب گئے ادھر تو انہوں نے شکل و شبات دیکھی کہ بندہ تو ایسا نہیں لگتا۔ انہوں نے تعظیم سے تکریم سے انہیں چیئر پیش کی، انہوں نے کہا جناب آپ تشریف رکھیں اور آپ پہ یہ الزام ہے، آپ اس کی تھوڑی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے یہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے یہ مدعا رکھ دیا کہ بھئی میں اپنی جیب سے یہ پیسے دیتا ہوں، میرا باہر گھوڑا کھڑا ہے ذاتی یا گھوڑی کھڑی ہے، تو یہ جنہوں نے الزام لگایا ہے یہ اپنے پیسے سے کوئی باہر سے کوئی لوسن وغیرہ یا چارہ وغیرہ لے لیں اور میرے پیسے کا بھی منگوا لیں، دونوں میری گھوڑی کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر تو ان والا چارہ کھا لیا میری گھوڑی نے یا میری سواری نے تو میں مجرم ہوں، مجھے سزا دے دیں، اگر ان والا نہ کھایا میرے والا کھایا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ میری اگر رکھا ہوا پالتو جانور وہ ناجائز پیسے کی کوئی چیز نہیں کھاتا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ اور جج کو یہ بات بھلی لگی، مجسٹریٹ صاحب نے اس کو پسند کیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی ترفین کو منظور ہے تو لاؤ اپنی جیب سے کوئی پیسہ ٹکا دو، باہر سے لے لیتے ہیں۔